السلام علیکم۔ یہ علم نحو کا سبق ہے، تو اس میں ہم نے پچھلا ایک دو سبق پڑھائے تھے۔ تو پچھلے سبقوں میں ہم نے جو بات کہی تھی تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلا ویڈیو، پھر آپ اس سے پچھلا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تین باتیں ذکر کیے تھے کہ ایک بات یہ کہ یہ رسالہ میں کس علم کے بارے میں لکھ رہا ہوں، یعنی علم نحو کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ اس رسالے کو کن علوم کے بعد پڑھنا چاہیے۔ وہاں ذکر کیا تھا کہ مفردات لغت اور معرفت اشتقاق اور ضبط مہمات تصریف ہو، یعنی صرف ہو، کہ آپ مفردات آپ جانتے ہو اور لغت آپ جانتے ہو اور علم صرف آپ جانتے ہو، تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات، اس علم کا فائدہ ذکر کیا تھا کہ اس میں عربی کی ترکیب کی کیفیت آپ کو معلوم ہوگی، تو پھر عربی ترکیب کی کیفیت جب آپ کو معلوم ہو جائے گی تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا، پھر آپ کو ترجمہ آئے گا۔ تو اس وجہ سے جو پہلا اس نے ذکر کیا تھا یہ مطلب تھا اس کا۔ ابھی فصل شروع کر رہے ہیں، پہلا سبق ہے اس کا، اصل جو سبق ہے تو جان لے، فصل نمبر 1، ٹھیک ہے نا۔ تو جان لے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ دو قسم پر ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور دلالت کرے ایک معنی پر، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، اور حرف جیسے حل، جیسے کہ صرف میں معلوم ہوا، علم صرف میں معلوم ہوا۔ بہرحال مرکب وہ لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو، اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے، یعنی چپ ہو جائے، اور اس پر سکوت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ تو یہ جو عبارت ہم نے ذکر کیا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، یہ پکا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ کوئی 28 صفحے ہیں اس کے، تو یہ آپ کو پکے یاد ہونے چاہیے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اچھا، تو پہلا اس نے ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ 2 قسم پر ہے۔ استعمال مستعمل، یہ لغت میں پھینکنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھینکنا یا ڈالنا۔ اور اصطلاح میں ما تلفظ به الانسان کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز، ترجمہ وہ چیز جس کو انسان بول سکے، بامانہ ہو یا بے معنی ہو، معنی دینے والا ہو یا نہ دینے والا ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ لفظ کی اس تعریف میں چونکہ انسان کی قید ہے، لہذا اس سے وہ الفاظ جن کو حق تعالی شانہ یا فرشتے یا جن بولتے ہیں خارج ہو گئے، حالانکہ وہ اس میں داخل رہنے چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو انسان بولے عام ہے کہ وہ اس کو ابتداءً بولے یا ثانیاً، یا پس ثانیاً یعنی دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پس اس کے الفاظ کو انسان اگرچہ ابتداءً نہیں بولتا بلکہ ابتداءً تو انہی سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قبیل سے ہیں کہ انسان ان کو ثانیاً بول سکتا ہے، لہٰذا وہ اس تعریف میں داخل رہیں گے۔ آگے لفظ مستعمل، یہ استفعال باب ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مادہ عمل، اس کا مادہ ہے عمل، ٹھیک ہے، عمل کرنا۔ اس قید سے مطلق لفظ کی تقسیم کی طرف اشارہ ہے، یعنی مطلق لفظ 2 قسم پر ہیں، ایک مستعمل یعنی بامانہ جس کو موضوع کہتے ہیں،
موضوع جو لفظ کوئی بندہ اس کو وضع کرے، اس کو بنائے. موضوع حدیث وہ حدیثیں ہوتے ہیں جو کسی نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو موضوع لفظ جو لفظ کسی نے بنایا ہے کہ یار یہ لفظ کا یہ معنی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے لفظ غیر مستعمل جنس کو محمل کہتے ہیں. محمل وہ ہوتا ہے جو اس کا کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آگے عربی زبان میں لفظ لایا ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے. عربی زبان یہاں وہ عربی کتاب عربی زبان کے بارے میں کتاب لکھ رہے تو اس وجہ سے عربی کا لفظ ذکر کیا. آگے مفرد اور مرکب دونوں اس میں مفعول کے صیغے ہیں باب افعال کے. افراد مفرد افراد سے ہے تنہا ہونا، اور باب تفعیل سے ہے مصدر ترکیب کی. مصدر اس کا ترکیب ہے، ٹھیک ہے نا. مرکب کا مصدر ترکیب ہے. فائدہ: مفرد کا مقابل مرکب کے علاوہ جملہ بھی آتا ہے، اور کبھی تثنیہ اور جمع، اور کبھی مضاف اور شبہ مضاف. مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل اس کا معنی ہے مرد، دلالت کرے ایک معنی پر. اس کے یہ معنی ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، یعنی ایک ہی معنی پر. جیسے غلام و زید، تو غلام الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے اور زید الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو وہ لفظ تو ایک ہو گیا، لیکن اس کا ایک جز ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، دوسرا جز دوسرے معنی پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ ایک معنی پر دلالت کر، اس کا کوئی جز کسی معنی پر دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے. آگے پھر تفصیل بعد میں بیان کریں گے، آئے گا آگے. اسم یہ نحات نحوی جو علم نحو کے امام صاحبان ہیں، اس میں بصری بھی ہے کوفی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اسم بصریوں کے نزدیک سمون، سما جو بلند ہونا اس کا ترجمہ ہے. سما یسمو دعا یدعو، اونچا ہونا، بلند ہونا. 805 نمبر قاموس اللغات اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لمبا ہونا، بلند ہمت ہونا، بلند رتبہ ہونا، عالی نسب ہونا، ٹھیک ہے. تو بعض کے نزدیک تو یہ سمون، ٹھیک ہے نا. یہ سمون، یہ تو سمون لکھا ہوا ہے. سمون ہے، اس سے مشتق ہے، یعنی اس سے بنایا گیا ہے. اور کوفیوں کے نزدیک وسمن بمانا علامت، اس کا ترجمہ پھر ہوگا علامت، اور داغ اس کا ترجمہ ہوگا. اور اصطلاح میں وہ لفظ ہے، اسم اصطلاح میں وہ لفظ ہے، یہ نحویوں کا اصطلاح میں، ٹھیک ہے، جو اپنے معنی دینے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، اور زمانہ ماضی ہو، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ اس میں باعتبار وضع نہ پایا جائے. جیسے رجل، اس کا معنی ہے مرد. اچھا، اور اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں ذاتی وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، جیسے رجل. دوسرا اس میں وصفی جو ذات مع وصف پر دلالت کرے، جیسے ضارب. تو یہاں مارنے کا صفت بھی ہے، مارنے والا، ٹھیک ہے نا. تو ذات پر بھی دلالت کر، وصف پر بھی دلالت کرنے والا کر رہا ہے. آگے فعل، اسم، فعل، حرف، یہ 3 لفظ تھے نا. اچھا، فعل اس سے مراد فعل اصطلاحی ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ مفرد ہیں جو اپنے معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے.
اور اگر یہ مراد نہ لیا جاوے تو اسم کا تقابل صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ فعل لغوی یعنی مصدر تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ تو زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے معنی سے سمجھ میں آئے گا، زمانے کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا جو الفاظ لکھے ہوئے ہو۔ اچھا، ضرب ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس ایک مرد نے مارا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر اصطلاحی پر اعتبار تعداد حروف اصلیہ دو قسم پر ہیں، ثلاثی اور رباعی، اور پر اعتبار معنی تین قسم پر ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ یہ نحوی کہتے ہیں کہ فعل تین قسم پر ہے، ماضی، مضارع، امر، اور صرفی کہتے ہیں چار قسم پر ہے، ماضی، مضارع، امر، نہیں بھی ملاتے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں کوئی مستقل قسم نہیں ہے، جو البتہ صرفی نہیں کو مستقل قسم قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک وہ چار قسم پر ہے، جیسا کہ علم صرف میں تفصیلاً مذکور ہے، علم صرف آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے حرف لغت میں حرف بمعنی طرف کے آتا ہے، حرف کا معنی ہے طرف، کنارہ، ٹھیک ہے نا، ایک کنارہ جو ہم بولتے ہیں نا طرف، ٹھیک ہے نا۔ اور اصطلاح میں وہ لفظ مراد ہیں جس کے معنی خاص دوسرے کلمے کے ملائے بغیر نہ سمجھے جا سکے۔ حل ضرب زید، اس کا ترجمہ ہے کیا زید نے مارا، یہ حل جو ہے یہ صرف استفہام ہے، پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ استفہام حمزہ سین تا جو استفعال کا ہے، یہ طلب چاہت اس میں پیدا ہو گیا، فہم سمجھنے کو کہتے ہو، تو سمجھنے کو چاہنا، یعنی زید نے جو مارا ہے اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حل استفہام کے لیے ہے۔ اس میں حل کے علاوہ اگر اور کلمات نہ ملائے جاتے تو خاص معنی استفہام جو زید کے ضارب ہونے کے ساتھ متعلق ہیں نہ سمجھے جاتے۔ اگر صرف حل ہوتا اور کوئی کلمہ اس کے سب بات نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی حل کیا، تو کیا کا جزوی معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہ آتا، کلی معنی تو اس میں سمجھ میں آ گیا کہ کیا اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا جزوی معنی سمجھ میں نہ آتا، جیسے فی ہے تو فی المسجد، مسجد میں، تو اگر صرف ہم کہیں گے فی تو فی کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز میں، تو کلی معنی کہ کسی چیز میں، پوری دنیا میں، یا ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا، کلی معنی یعنی ہر چیز میں، لیکن ہر چیز میں تو کوئی مطلب نہیں نکلتا، تو اس کے ساتھ کوئی اسم ملائیں گے تو پھر اس کا جزوی معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے تعریف میں خاص کی قید لگائی گئی ہے، ورنہ عام معنی استفہام دوسرے کلمے کی ملائے بغیر سمجھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، مرکب اما لفظ یہ شرح جامی وغیرہ میں آئے گا، عربی کتابوں میں آتا ہے اما، اجمال کے بعد تفصیل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرکب وہ لفظ ہے جو کم از کم دو کلموں سے یا اس سے زیادہ سے بنایا گیا ہو، اور زیادہ کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے۔ مرکب مفید اور غیر مفید، ٹھیک ہے نا، مفید باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مصدر افادتن بروزن اعادتن، فودن مادہ ہے اس کا، مفیدن مفیدن تھا، پھر کیا ہوا، مکرم ان کے معنی پر تو واو پر کسرہ، واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا جو کہ ثقیل تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد واو ساکن ہو گیا اور اس کا ما قبل مکسور واو کو یا سے بدل لیا، مفید ہوا۔ مفید وہ مرکب ہے جس پر کہنے والا خاموش ہو جائے، کہنے والا کچھ کہے گا تو پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا،
تو خاموش ہو جانے کے بعد مسند اور مسند الیہ دونوں مذکور ہو تو سننے والوں کو خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے گا کہ کوئی چیز پوچھ رہا ہے یا کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے جملہ خبریہ ہے اور انشائیہ ہے. خبر جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہ ایک خبر تھا، اس نے ہمیں بتا دیا. اس جملے سے سننے والے کو زید کے مارنے کی خبر معلوم ہوئی. اور جملہ خبریہ وہ ہے جس کے قائل کو جھوٹا یا سچا کہہ سکے. خبریہ کی اصل تعریف پھر کیا ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ہم کہہ سکے. اور جملہ خبریہ سے خبر مفہوم ہوتی ہے. اچھا، جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ میں جی آ بالکتاب، تو کتاب لے آ. اس جملہ سننے والے کو کتاب کے منگانے کی طلب معلوم ہوئی. ٹھیک ہے. اور طلب وہ ہے جس کے قائل کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکے. طلب وہ ہے جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہہ سکے. اچھا، جملے کو کلام بھی کہتے ہیں، یعنی اس مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی. اس سے معلوم ہوا کہ جملہ اور کلام دونوں ایک ہیں اور ان دونوں کی حقیقت ایک ہے، اور یہی اکثر نحات کا مذہب ہے. لیکن بعض کہتے ہیں جملہ خاص ہے کلام عام ہے، بعض کہتے ہیں کلام خاص ہے جملہ عام ہے. فائدہ: ان دونوں کے علاوہ مرکب مفید کو مرکب اسنادی اور مرکب تام بھی کہتے ہیں. تو یہ مرکب کی پہلا فصل جو چل رہا ہے تو مفرد اور مرکب کی کچھ بات چلی. اس کے بعد جملہ خبریہ اور انشائیہ کے بارے میں پھر آگے بات آئے گی، اور مسند الیہ کے بارے میں بات آئے گی. تو انشاءاللہ پھر آپ کو وہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور یہ تو نحو کا پہلا سبق ہے، یہ پہلا کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تھوڑا سا تفصیل زیادہ ہم بیان نہیں کریں گے. جب عربی کتاب میں جائیں گے وہ بھی بیان کریں گے، تو پھر آپ کو پورا علم النحو کا سمجھانے کی پورا کوشش کریں گے. تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو.